اصلاح کرم سے کر دے میرے اللہ، مجھے نیک کرم سے کر دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو ہمارے یوٹیوب چینل اسلامک اسٹوڈیو میں۔ جی ہاں، ابھی آپ ہیں ہمارے ساتھ اسلامک اسٹوڈیو میں، اور آج ہمارے ساتھ ہیں حافظ محمد مصطفیٰ طاہری صاحب۔ تو ان سے ہم کچھ اسلام کے متعلق سوالات کریں گے اور یہ ہمیں جوابات دیں گے۔ تو ویڈیو کی جانب بڑھنے سے پہلے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن بھی پریس کر دیں، لائک بھی کر دیں۔ تو ویڈیو کی جانب بڑھتے ہیں۔ سب سے پہلے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ حافظ صاحب؟ الحمدللہ رب العالمین العالمین۔ آج جو کہ ہمارے ایپیسوڈ وہ آپ کے ساتھ ہے اور اس میں آپ ہمیں اسلام کے متعلق بتائیں گے۔ تو سب سے پہلے آپ ہمیں یہ بتا دیں کہ اسلام کسے کہتے ہیں، مسلمان کیا ہوتا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ آپ نے سوال کیا کہ اسلام کسے کہتے ہیں، تو سب سے پہلے اگر ہم اسلام کی لغت کے حوالے سے اسلام کا معنی دیکھتے ہیں تو لغت میں ہمیں یہ ملتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت پر ایمان لانا، اور اصطلاح شریعت میں ان سب باتوں کی دل سے تصدیق کرنا جو ضروریات دین میں سے، یہ کہتے ہیں، اس بات کو ہم کہتے ہیں اسلام۔ یہ تو آپ کو بیسیکلی طور پر بتایا گیا کہ اسے اسلام کہتے ہیں، لیکن اب جو اس میں ایک سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ ضروریات دین، میں نے کہا تو ضروریات دین کیا چیز ہے؟ تو ضروریات دین میں سے یہ ہے کہ اللہ عز و جل کو ایک ماننا، کہ اللہ عز و جل واحد و یکتا ہے، قل هو اللہ احد، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں بھی فرمایا کہ تم فرماؤ کہ اللہ ایک ہے اور اللہ کا کوئی شریک نہ ٹھہرانا۔ اسی طریقے سے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خاتم النبی ہونے میں کچھ بھی شبہ نہ ہونا، اور انبیاء کرام علیہ السلام کی نبوت کو دل سے تسلیم کرنا، عذاب قبر، اعمال کا وزن وغیرہ، ان سب باتوں کو دل سے تصدیق کرنا اور ان سب باتوں کو دل سے ماننا کہ قیامت کے دن ہم سب کو دوبارہ اٹھایا جائے گا، دوبارہ زندہ کیا جائے گا، ان سب باتوں کو دل سے تسلیم کرنا، یہ ضروریات دین میں۔ تو یہ ضروریات دین ہے، جو اس پر ایمان لاتا ہے تو وہ اسلام میں داخل ہو جاتا ہے، اور جو بھی ان میں سے کسی ایک بات کا بھی انکار کرے گا تو وہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ اچھا حافظ صاحب، یہ تو ہو گیا اسلام، کہ اسلام کسے کہتے ہیں، اور مسلمان کسے کہتے ہیں؟ مسلمان کہتے ہیں بیسیکلی طور پر، بنیادی طور پر جس کو کہیں تو ہم دین اسلام کے پیروکار کو مسلمان کہتے ہیں، یعنی جس نے اسلام کے پر عمل کرنے والے، پیروکار کہتے ہیں اس کی پیروی کرنے والے کو مسلمان کہتے ہیں۔ یعنی کہ جو آپ نے باتیں ضروریات دین کے متعلق بتائیں اور بتایا کہ انبیاء کو ماننا، آخری نبی کو، دوسرے رسول کو آخری نبی ماننا وغیرہ، تو جو کوئی یہ مانے گا وہ مسلمان ہو جائے گا۔ جی۔ اچھا حافظ صاحب، آپ سے ایک اور کوشچن یہ تھا ہمارا کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اسلام کی شان کے حوالے سے کیا فرمایا ہے، تو ریسکیو وضاحت کر دیں قرآن سے۔ جی بالکل، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی دین اسلام کی شان کو بیان فرماتے ہوئے قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک اللہ کے نزدیک دین صرف دین اسلام ہی ہے۔ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی جس دین کو پسند فرمایا ہے تو وہ دین اسلام ہی کو پسند فرمایا، اور یہ دین اسلام کی ایک شان بھی ہے، اور کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دین کو پسند فرمایا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا جتنا شکر ادا کریں وہ کم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بھی اس دین میں شامل فرما لیا اور ہمیں بھی اس دین اسلام کو حاصل کر، دین اسلام پر عمل پیرا ہونے کی توفیق دی۔ اچھا حافظ صاحب، حدیث میں ہم نے پڑھا ہے جیسے کہ صحیح بخاری، صحیح مسلم، حدیث کی کتاب میں سیاستہ وغیرہ، تو حدیث میں اسلام کے متعلق بہت سے حدیث ہیں، تو ان میں سے کوئی ایک آپ پیش کر دیں۔ جی بالکل، اسلام کے متعلق حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا، حدیث مبارکہ میں کئی احادیث مبارکہ میں ارشاد فرمایا، لیکن جو حدیث مبارکہ میں سنانے والا ہوں، جو حدیث مبارکہ وہ ہے اسلام کی بنیاد پر، کہ اسلام کی بنیاد کن چیزوں پر ہے، کہ بندہ اگر ان بنیادوں پر یہ عمل نہیں کرے گا تو وہ کیسے اسلام میں داخل ہوگا، اس بارے میں کہ وہ تو اسلام میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ جیسے ہم اگر دنیاوی طور پر اگر کسی چیز کی مثال لیں کہ ایک بلڈنگ، اس کی بھی بنیاد ہوتی ہے، جب بنیاد ہی پکی نہیں ہوتی تو وہ بلڈنگ گر جاتی ہے۔ اسی طریقے سے اسلام کی بھی کچھ بنیادیں ہیں کہ اس بنیاد جب پکی ہوگی، ان بنیادوں پر بندہ عمل کرے گا تو ہی وہ اسلام میں داخل ہوگا اور مسلمان کہلائے گا۔
تو آئیں حدیث مبارکہ سنتے ہیں. بخاری و مسلم شریف کی حدیث ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے. اب ان میں سے پہلی چیز بتا رہے ہیں شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ، کہ اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں. یہ آپ کو پہلی چیز بتائی. دوسری چیز وَإِقَامُ الصَّلَاةِ، نماز کو قائم کرنا، نماز قائم کرنا یہ دوسری چیز. وَإِيتَاءُ الزَّكَاةِ وَالْحَجُّ، حج ادا کرنا اور زکوٰۃ دینا. یہ آپ کو دوسری 2 چیزیں تو ہو گئی. اب یہ تیسری اور چوتھی چیز آپ کو بتائی کہ زکوٰۃ دینا اور حج ادا کرنا. 5ویں چیز وَصَوْمُ رمضان، اور رمضان کے روزے رکھنا. یہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ 5 چیزیں اسلام کی بنیاد میں شامل فرمائی اور فرمایا کہ یہ 5 چیزیں اسلام کی بنیاد ہے. اگر بندہ اس پر اسلام لائے گا تو وہ مسلمان ہوگا. اگر ان میں سے کسی بھی ایک چیز کا وہ انکار کرے گا تو وہ اسلام سے خارج ہو جائے گا. کہ آپ اس کو اس طریقے سے بھی مثال لے سکتے ہیں کہ اسلام ایک چھت ہے، اسلام ایک چھت کی طرح ہے اور یہ جو 5 چیزیں وہ اس کے ستون ہیں جو جس پر اسلام قائم ہے. تو یہ حدیث مبارکہ میں اسلام کی اس طرح شان بیان فرمائی گئی اور اسلام میں داخل ہونے کا طریقہ یہ بیان فرمایا گیا. اچھا حافظ صاحب، یہ جو آپ نے بتایا یہ 5 ارکان، ان میں سے نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج اور کلمہ طیبہ وغیرہ. کلمہ طیبہ بھی مسلمان کہہ کے مسلمان ہو جاتا ہے اور رمضان کے روزے بھی رکھ لیتا ہے کیونکہ وہ فرض ہے، نماز بھی کر لیتا ہے کیونکہ وہ فرض ہے. اب حج اور زکوٰۃ کے بارے میں تھوڑا بتا دیں کہ وہ بھی کیا ہر مسلمان پر فرض ہے یا کچھ پر ہے کچھ پر نہیں ہے؟ کس حوالے سے ذرا آپ اس کی تھوڑی ڈیٹیل بتا دیں. جی بالکل. زکوٰۃ اور حج پر ایمان لانا تو ہر مسلمان پر یہ ضروری ہے کہ جب تک ان دونوں چیزوں پر بھی ایمان نہیں لائے گا، ان 5 چیزوں میں سے کسی بھی چیز کا انکار کرے گا تو وہ مسلمان نہیں رہے گا بلکہ اسلام سے وہ خارج ہو جائے گا. ایمان لانا تو اس پر ضروری ہے. لیکن حج اور زکوٰۃ کا یہ ہے کہ بندہ حج اور زکوٰۃ کے متعلق اللہ یہ ہے کہ جو استطاعت رکھتا ہو، یعنی حج بیت اللہ کرنے کی جو استطاعت رکھتا ہے کہ جو وہاں تک پہنچ سکتا ہے. اس کی شرح میں بھی بیان فرمایا گیا کہ یہ حج اس کے لیے جو وہاں تک پہنچ سکتا ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی قرآن میں ارشاد فرمایا اس کے متعلق کہ جو استطاعت رکھتا ہے اس کے متعلق کیا ہے کہ جو حج کی استطاعت رکھتا ہے وہ وہاں تک پہنچے. تو وہاں تک پہنچنے کی جو استطاعت رکھتا ہے حج وہی کرے. اور اسی طریقے سے زکوٰۃ کا بھی وہی ہے جو استطاعت رکھتا ہے کہ اس کے پاس شرعی طور پر اتنا مال ہے کہ جس میں شریعت کہتی ہے کہ اس کو اب زکوٰۃ دینی پڑے گی، اس کا 2.5% اسے اپنے مال سے نکالنا پڑے گا تو وہ زکوٰۃ دے گا. ورنہ اس پر زکوٰۃ اور حج کرنا یہ اس پر فرض نہیں ہے لیکن اس پر ایمان لانا اس پر لازمی ہے. ٹھیک ہے حافظ صاحب، یہ ہو گئے اسلام کے ارکان جو حدیث مبارک سے آپ نے ہمیں بتائے اور آپ نے قرآن سے ہمیں اسلام کی شان کے بارے میں بتایا اور ضرورت دین کے بارے میں بتایا. ناظرین یہ تھی آج کی ویڈیو، آپ نے دیکھی حافظ محمد مصطفیٰ طاہری صاحب کے ساتھ کہ انہوں نے کس طرح ہمیں اسلام کے بارے میں بتایا کہ اسلام کیا ضابطہ بیان کرتا ہے، کیا چاہتا ہے، اسلام سے مسلمان بندہ ہوتا کیسے بیسکلی. تو انہوں نے یہ بتایا اسلام کے ارکان یعنی اسلام کی جو مین بنیاد ہے ان کے حوالے سے بتایا، قرآن میں اللہ نے اسلام کے حوالے سے کیا ارشاد فرمایا، یہ سب کچھ انہوں نے بتایا. تو کیا ہماری نیکسٹ ویڈیو میں، تو تب تک کے لیے دیجیے اجازت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اگر ہماری ویڈیو پسند آئی تو چینل کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں اور کمنٹ بھی کیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.